رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، بہت ہی مبارکبادی کے لائق ہیں جنہوں نے اتنے تجھ کو احتشام کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت عقیدت کو قبول فرمائے اور غوث اعظم کا صدقہ اور ان کا فیضان ان کے سارے گھر والوں کو عطا کرے، اور جتنے بھی یہاں سامعین حاضرین موجود ہیں، اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں ان کی بھی جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ حضرات، آج کی یہ مجلس، آج کی یہ محفل محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، سیدنا الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے بہت ساری مخلوقات میں ہم سبوں کو اشرف المخلوقات بنایا، ہم سبوں کو انسان بنایا، اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا کا تاج ہم سبوں کے سروں پر اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا۔ انسان بنانا اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہم لوگوں کے لیے بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس پر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور مسلمانوں میں اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ ہمیں غوث اعظم کا چاہنے والا بنایا، ہمیں قادری بنایا، ہمیں غوث پاک کا معتقد بنایا، اس لیے کہ اس دنیا میں مسلمان کہلانے والے تو بہت ہیں، لیکن کوئی رافضی بن گیا، کوئی قادیانی بن گیا، کوئی چکڑالوی بن گیا، کوئی نیچری بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی وہابی بن گیا، لیکن اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قادری بنایا، غوث پاک کا ماننے والا چاہنے والا بنایا ہے۔ اس لیے کہ غوث پاک کا ماننے والا اگر ہمیں اللہ نے بنایا ہے تو یہ اللہ کا بے پناہ شکر ہے، اس لیے کہ غوث کا چاہنے والا
مخدوم سمنا بھی ہے، غوث کا چاہنے والا مخدوم علاء الحق بھی ہے، غوث کا چاہنے والا مخدوم بہاری بھی ہے، غوث کا چاہنے والا مخدوم سلطان بھی ہے، غوث کا چاہنے والا سرکار شامینہ بھی ہے، غوث کا چاہنے والا وارث پاک بھی ہے، غوث کا چاہنے والا مخدوم اشرف بھی ہے، غوث کا چاہنے والا ہندوستان کا راجہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز بھی ہے۔ غوث کا چاہنے والا دنیا میں جتنے اللہ کے مقرب بندے جو غوث پاک کے بعد تشریف لائے، ہر ایک غوث کے چاہنے اور ماننے والے ہوئے، اس لیے کہ بڑے بڑے اصفیاء، بڑے بڑے اولیاء نے یہ کہا ہے اعلیٰ حضرت کی زبان میں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، اور مزرعِ چشت و بخارا عراق و اجمیر، مزرعِ چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، اور فرماتے ہیں تیرا ذرہ مہے کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہے کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، وہ چشتی نقش بندی سہر وردی، وہ چشتی نقش بندی سہر وردی، سبھی تیری طرف آئل ہے یا غوث، سبھی تیری طرف آئل ہے یا غوث۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم ماننے والے ہیں، اللہ کا بے پناہ اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ قادری نسبت وہ ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس تقریر میں میں آپ کے سامنے اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ غوث اعظم کا مرتبہ و مقام اور یہ قادری نسبت کس عظیم الشان اور کس عظیم مرتبے اور کس رفیع الدرجت مقام پہ فائز ہے۔ آپ اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ 11ویں پارے کی آیت ہے۔ حافظی قرآن میں یہ 15واں صفحہ ہے۔ حافظی قرآن وہ ہے جس میں 20 صفحہ ہوتے ہیں۔ حافظ لوگوں کے لیے اس میں بڑی آسانی ہے۔ کیا آسانی ہے؟ حافظ لوگ قرآن شریف تراویح میں سناتے ہیں اور تراویح 20 رکعت ہوتی ہے، اور جو حافظی قرآن سیٹ کیا گیا ہے اس میں 20 صفحہ ہوتا ہے۔ اگر ایک پارہ پڑھنا ہے تو ایک ایک صفحہ پڑھ دیا جائے، 2 پارہ پڑھنا ہے تو 2 صفحہ پڑھ دیا جائے،
3 पारा पढ़ना है तो 3-3 सफ़ा पढ़ दिया जाए। ये हाफिज लोगों के लिए इस कुरान शरीफ के नुस्खे में आसानी है, इसलिए हम लोग हाफिज लोग उसी में पढ़ते हैं। आप लोग तो नाजरा वाला में जिसमें बड़ा अक्षर में लिखा रहता है, बड़े हरूफ में, उसमें अक्सर लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो हाफिज होते हैं ज़्यादातर हाफिज कुरान में पढ़ते हैं। हाफिज कुरान के नुस्खे में ये आयत करीमा 15वें सफ़ा के सबसे ऊपर है, टॉप पर है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, अला का मतलब होता है अटेंशन। आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ना, अटेंशन प्लीज, वही अरबी में अला कहते हैं। अला और अमा ये 2 लफ्ज बोला जाता है। अला का मतलब खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, सुनो। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। औलिया वली की जमा है। इंशाअल्लाह बहुत ही संजीदगी के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। औलिया वली की जमा है। सिंगुलर प्लूरल जानते हैं, उसी तरीके से जैसे सिंगुलर प्लूरल आप अंग्रेजी में जानते हैं वैसे अरबी में भी होता है, उसको वाहिद जमा बोलते हैं। जैसे गर्ल माने लड़की और गर्ल्स माने बहुत सी लड़की, उसी तरीके से वली माने एक वली और औलिया माने बहुत सारे वली। तो ये औलिया का लफ्ज और वली का लफ्ज दोनों में आपको बहुत ज्यादा शुभा नहीं होना चाहिए। औलिया और वली दोनों एक ही चीज है। अब यहां समझना यह है कि वली किसको कहते हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, और इस जमाने में भी, ऐसे गए गुजरे जमाने में भी बहुत सारे लोगों को वली की तलाश है और वली को ढूंढते फिरते हैं। इसलिए कि इस रंगीनी के बावजूद, इस शादाबी के बावजूद, इस आराइश के बावजूद, इस आराम के बावजूद, इस एयर कंडीशन के बावजूद लोगों को दिल में सुकून नहीं मिलता है। जब सुकून मैसर नहीं होता है तो अल्लाह वाले को ढूंढते हैं। अब अल्लाह वाला कौन होता है? वली किसको कहते हैं? जो बहुत बड़ा बड़ा बाल रख ले उसको वली कहते हैं। जो 5 उंगली में बल्कि 10 उंगली में अंगूठी पहन ले उसको वली कहते हैं। या एक रंग का काला काला जुब्बा पहन ले उसको वली कहते हैं। हम मौलाना लोगों से आपको पूछने की जरूरत नहीं है वली किसको कहते हैं। वली की तारीफ, वली का इंट्रोडक्शन खुद कुरान करा रहा है। जहां औलिया अल्लाह कहा गया है, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है, उसी के आगे वली की तारीफ और उसका इंट्रोडक्शन भी कराया गया। उसी के आगे लिखा हुआ है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। जो लोग ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया, परहेजगारी जिन्होंने इख्तियार की। तो वली की तारीफ के लिए आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी कुरान से पूछिए। कुरान कहता है वली वो है जो ईमान वाला हो। वली वो है जो ईमान वाला हो। ईमान वाला वो होता है जिसका अकीदा सही हो, जिसका एतकाद सही हो। ईमान एतकाद का नाम है। नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, ये सब ईमान नहीं है। ईमान की फरा है। आप ईमान वाले हो जाएंगे तब आपको कहा जाएगा नमाज पढ़ो, तब आपको कहा जाएगा रोजा रखो, तब आपको कहा जाएगा हज करो। जब तक के कोई मुसलमान नहीं होता है, ईमान वाला नहीं होता है, उसको आप नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं। आज आपके इस देश में, इस मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जो ईमान वाले नहीं हैं। आपने कभी उसको नहीं कहा कि चलो नमाज पढ़ने, चलो रोजा रखने, हज करने चलो। इसलिए कि जब तक ईमान नहीं होगा उस वक्त तक के उसको रोजा, नमाज, हज वगैरह के लिए तखातुब किया ही नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ईमान अलग चीज है। ईमान क्या है? अत-तस्दीक़ु बिमा जाअ
बिही रसूलु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब ईमान की बिल्कुल आसान तारीफ, ईमान कहते हैं मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की तरफ से जो जो बात लेकर के आए उन तमाम को दिल से मानने का नाम ईमान। इंशाअल्लाह आज के बाद आपको ईमान की तारीफ, ईमान का इंट्रोडक्शन याद रहेगा। अल्लाह के रसूल जो कुछ लेकर के आए वो उन तमाम को दिल से मानने का नाम ईमान है। तो मानना किसको कहते हैं? मानना ही एतिकाद है, मानना ही अकीदा है। अल्लाह के रसूल लेकर के आए कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, किसी की परस्तिश नहीं की जाएगी। और अल्लाह ताला की मखलूक फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा है, अल्लाह ने किताबें उतारी हैं, अल्लाह यौम आखिरत कायम फरमाएगा। ये सारी चीजें जो अल्लाह के तरफ से रसूल लेकर के आए उसी को ईमान कहते हैं। वली बनने के लिए सबसे अव्वलीन शर्त है वो ईमान वाला हो, सहीहुल अकीदा हो। जब तक के अकीदा सही नहीं होता है उस वक्त तक के आदमी मुसलमान नहीं होता है। उस जमाने में भी, हुजूर के जमाने में भी बहुत सारे लोग जबान से कहने वाले थे लेकिन पक्के मुसलमान नहीं थे। अल्लाह के रसूल ने नाम लेकर के उनको बताया। गौस पाक की महफिल है, गौस पाक के जमाने में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ईमान का दावा करते थे लेकिन गौसे आजम ने उनको उनका रद्द किया है, उनका इब्ताल किया है, उनको गुमराह करार दिया है, उनको पक्का मुसलमान नहीं कहा है। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं सबको मिला करके चलना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। गौसे पाक के मानने वालों, गौस की तारीख पढ़ोगे, गौसे पाक ने सिर्फ करामत नहीं दिखाई है, गौसे पाक ने सिर्फ मौजूद सिर्फ अनोखी बातें नहीं दिखाई है, सिर्फ खवारिक़ आदत नहीं दिखाए हैं, गौसे पाक ने सिर्फ मुर्दा जिंदा नहीं किया है, बल्कि गौसे पाक ने कदरिया का रद्द किया है, गौसे पाक ने जबरिया का रद्द किया है, गौसे पाक ने मुतज़िला का रद्द किया है। जितने गुमराह फिरके थे सबको रद्द करने के लिए सबसे बड़ी हस्ती उस जमाने में कोई थी, वो गौसे पाक की हस्ती थी। तो सबसे पहली चीज वली बनने के लिए सहीहुल अकीदा होना, ईमान वाला होना है। अगर कोई ईमान वाला नहीं है, हवा में उड़ रहा है, हम उसको वली नहीं कहेंगे। अगर कोई ईमान वाला नहीं है, सहीहुल अकीदा नहीं है, एक से एक चमत्कार दिखला रहा है, लेकिन हम उसको वली नहीं कहेंगे। अब उसके साथ साथ जब ईमान वाला हो गया तो अब उसके साथ साथ आगे है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। जो ईमान वाला हो और साथ ही साथ परहेजगारी इख्तियार करने वाला हो। अब परहेजगारी किसको कहते हैं? परहेजगारी बहुत सारे तरीके की होती है। एक आम परहेजगारी होती है, एक खास परहेजगारी होती है, एक खासुल खवास परहेजगारी होती है। तो आम परहेजगारी वाले ये वली नहीं होते हैं, बल्कि वली वो होते हैं जो खास परहेजगारी इख्तियार करने वाले हैं। अब खास परहेजगारी क्या है, आम परहेजगारी क्या है? आम परहेजगारी ये है कि ईमान आप ले आए तो ईमान के बाद नमाजों की पाबंदी कीजिए, ईमान के बाद रोजे की पाबंदी कीजिए, ईमान के बाद हज फर्ज हो जाए तो हज अदा कीजिए, ज़कात फर्ज हो जाए तो ज़कात दीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, बड़ों के साथ अच्छा सलूक कीजिए। ये आम परहेजगारी है, ये आम तकवा है। लेकिन खास तकवा क्या है? खास तकवा ये है कि इंसान नमाजों की पाबंदी भी करे, रोजों की पाबंदी भी करे, इंसान सारे फराइज को भी पूरा करे, सारे वाजिबात को भी अदा करे, लेकिन साथ ही साथ वो अल्लाह का खास बंदा, खास परहेजगारी इख्तियार करने वाला, अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे और अल्लाह ही के लिए बुग़्ज़ रखे, अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह ही के लिए दुश्मनी रखे, उसका हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए हो और हर चीज से बचना अल्लाह की रज़ा के लिए हो। इसे कहते हैं खास का तक़वा। जो खास तक़वा इख्तियार करने वाले होते हैं, जो खास परहेजगारी इख्तियार करने वाले होते हैं, उन्हें अल्लाह का वली कहा जाता है। और इन अल्लाह के वलियों में भी अलग अलग मरातिब हैं।
انشاءاللہ وقت رہے گا تو ہم آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ غوث الاعظم کسے کہتے ہیں۔ ولی تو بہت سارے ہیں، ولی تو بہت سارے ہیں، لیکن غوث اعظم کسے کہتے ہیں انشاءاللہ اگر وقت رہا تو اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب ایک بات یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ ایمان والا ہو، ایمان کے لیے علم بہت ضروری نہیں ہے، ایمان کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سادہ سیدھا سادہ انسان اگر دل سے یہ مان لیتا ہے جو اللہ کے رسول لے کر کے آئے، اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرشتے موجود ہیں، آخرت قائم ہونے والی ہے، تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے، اللہ نے کتابیں اتاری ہے، یہ باتوں کو اگر وہ مان لیتا ہے، بہت زیادہ علم نہیں ہے، بہت زیادہ فن کا جانکار نہیں ہے، بہت زیادہ مہارت والا نہیں ہے، اب اس کو یہ ایمان کے لیے مہارت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل سے مان لیا ایمان والا ہو گیا۔ لیکن پرہیزگاری کے لیے علم کی ضرورت ہے، ایمان والا ہونے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے ایک اچھے خاصے علم کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ پرہیزگاری کہتے ہیں احکام کو بجا لانا، فرائض کو بجا لانا، واجبات کو بجا لانا، مستحبات پر عمل کرنا، اللہ کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کو اسی طریقے سے نبھانا۔ اب بتائیے جب تک کہ آپ نہیں جانیں گے کہ وضو کیسے کیا جائے گا، جب تک کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، سجدہ کیسے کیا جائے گا، رکوع کیسے کیا جائے گا، قیام کیسے کیا جائے گا، کتنی زکوٰۃ دی جائے گی، کتنے پیسے میں زکوٰۃ نہیں ہے، حج کیسے کیا جائے گا، اس کے ارکان کو کیسے ادا کیا جائے گا، روزہ کیسے رکھا جائے گا، کب روزہ رکھا جائے گا، کب روزہ کھولا جائے گا، روزے کے درمیان کیا کیا چیزیں نہیں کرنی ہے، کیا کیا کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزوں کے لیے علم ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ علم دو طرح سے حاصل ہوتا ہے، ایک علم وہ ہے کہ کسی کے نگاہ سے علم حاصل ہو جائے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ایک نظر ڈال دے تو ایک نظر ہی میں وہ عالم بھی بن جائے، فاضل بھی بن جائے، مفتی اور محدث بھی بن جائے، حافظ قرآن بھی بن جائے۔ ایک الگ علم ہوتا ہے کہ مدرسوں میں جا کر کے حاصل کیا جاتا ہے، اداروں میں جا کر کے حاصل کیا جاتا ہے، استاذوں سے طرف تلمذ حاصل کیا جاتا ہے، استاذوں کی بارگاہ میں ذات میں ادب طے کرنا ہوتا ہے۔ دو طرح سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ ولی وہی ہوگا جب تک کہ علم نہیں ہے اس وقت تک کہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی جاہل آدمی آپ کو کہتا ہے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ولی وہ ہوگا جو ایمان والا ہوگا، ولی وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا، اور تقوی والا وہی ہو سکتا ہے جو علم والا ہوگا۔ جب تک کہ علم نہیں ہوگا تقوی نہیں آ سکتا ہے۔ جب نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم تو نماز کیسے پڑھے گا، روزہ رکھنے کے احکام ہی نہیں معلوم تو روزہ کیسے رکھے گا، حج کرنے کے مسائل ہی نہیں معلوم تو حج کیسے کرے گا، اور زکوٰۃ دینے کے احکام ہی نہیں معلوم تو زکوٰۃ کیسے دے گا۔ ان تمام چیزوں کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اصفیاء سب سے پہلے علم ظاہر حاصل کرتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ وہ ہیں کہتے ہیں کہ یہ مولانا لوگوں کی بات ہے، یہ ظاہر علم رکھنے والوں کی بات ہے۔ آؤ غوث پاک کے پاس، یہ جو سارے ولیوں کے سردار ہیں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ غوث اعظم کا مرتبہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، غوث اعظم نے کیسے علم حاصل کیا، غوث اعظم نے کتنا علم حاصل کیا، غوث اعظم نے کس طریقے سے علم حاصل کیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،
آپ علم حاصل کرنے کے لیے جیسے بچے طالب علم مدرسوں میں جاتے ہیں، غوث پاک کی پیدائش 470 یا 471 ہجری میں گیلان جو ایران کا ایک قصبہ ہے وہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ گیلان کو عربی میں جیلان کہتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں گاف نہیں ہے، کسی زبان میں کوئی حرف ہوتا ہے وہ دوسری زبان میں نہیں ہے، جیسے ڈال ہے، را ہے، یہ اردو زبان کا لفظ ہے، یہ ڈال اور را آپ کو عربی میں نہیں ملے گا، بڑی را۔ اس طریقے سے گاف یہ را یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، تو گیلان کو عربی میں بولنے کے لیے جیلان کرتے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک کو گیلانی بھی کہہ سکتے ہیں اور حضرت غوث پاک کو جیلانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ عربی میں بولیں گے تو جیلانی کہیں گے اور فارسی میں بولیں گے تو گیلانی کہیں گے۔ تو گیلان کی سرزمین پر پیدا ہوئے، ایران میں گیلان ہے۔ آپ نے علم ظاہر حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کیا۔ گیلان کہاں، بغداد کہاں، اور علم حاصل کیا، ایک برسوں تک علم حاصل کیا۔ اور کیا علم حاصل کیا؟ سوانح لکھنے والوں نے، جیونی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے میں جو بھی مدارس میں علم پڑھائے جاتے تھے ان تمام علوم و فنون میں خوب مہارت حاصل کی۔ کیا علم حاصل کیا؟ حضور غوث پاک نے حدیث کا علم حاصل کیا، حضور غوث پاک نے قرآن کا علم حاصل کیا، حضور غوث پاک نے منطق کا علم حاصل کیا، حضور غوث پاک نے فلسفے کا علم حاصل کیا، غوث پاک نے نحو کا علم حاصل کیا، غوث پاک نے صرف کا علم حاصل کیا، غوث پاک نے بلاغت کا علم حاصل کیا، غوث پاک نے فصاحت کا علم حاصل کیا، غوث پاک نے بدیع کا علم حاصل کیا، غوث پاک نے صنعت کا علم حاصل کیا، غوث پاک نے عروض کا علم حاصل کیا، غوث پاک نے شعر کا علم حاصل کیا۔ غرض کے جتنے علوم اس زمانے میں پڑھائے جاتے تھے ان تمام میں آپ نے مہارت تام حاصل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا۔ اتنا علم حاصل کیا کہ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، درست العلم حتی صرت قطبا وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي۔ حضرت غوث پاک نے ظاہری بہت سارے علوم و فنون حاصل کیے۔ اب اس کے بعد باطنی کمال کے لیے آپ نے جو ریاضتیں کی ہیں، آپ نے جو مجاہدے کیے ہیں، آپ نے جو نوافلیں پڑھی ہیں، آپ نے جو جنگلوں میں وقت گزارا ہے، آپ نے جو عبادتیں کی ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت کی ہے، آپ نے اللہ کے رسول کے عشق میں وہ کام انجام دیے ہیں کہ غوث پاک کے تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں، صاحب بہجت الاسرار نے، صاحب قلائد الجواہر نے اور بہت سارے سوانح نگار نے غوث پاک کے بارے میں لکھا کہ علم ظاہر حاصل کرنے کے بعد آپ نے علم باطن حاصل کیا۔ کاخ کے جنگل میں، بغداد کے صحرا میں جا کر کے 1 سال 2 سال نہیں بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 25 سال تک آپ نے ریاضت و مجاہدے میں گزارا ہے، اور ایسے گزارا ہے کہ 1-2 دن نہیں بلکہ ہفتوں مہینوں صرف جنگلوں کے گھاس کو، جنگلوں کی پتیوں کو کھا کر کے آپ گزارا فرماتے تھے، اور ریاضت و مجاہدے میں آپ غرق و استغراق رہا کرتے تھے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے کیسا علم حاصل کیا؟ آپ نے جب یہ سارے کمالات، ساری ریاضتیں کر لی تو آپ تقریر نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ پھر مخلوق کی خدمت کے لیے آئے لیکن آپ واز نہیں کرتے تھے، آپ نصیحت نہیں کرتے تھے، تقریر نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول خام میں آئے اور رسول اللہ نے کہا، اے عبد القادر تم لوگوں کو نصیحت نہیں کرتے ہو، تمہاری نصیحت سے بہت ساری مخلوق فائدہ حاصل کرے گی، تم نصیحت کیا کرو۔ غوث پاک کہتے ہیں میں گیلان کا رہنے والا، ایران کا رہنے والا، فارسی کا جاننے والا، فارسی بولنے والا، فارسی نژاد ہوں، میں ان عراقیوں کے سامنے، ان عربی دانوں کے سامنے کیسے میں خطاب کر سکتا ہوں؟ اللہ کے
رسول نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور اس کے بعد اجازت مرحمت فرمائی. غوث پاک نے خطاب کرنا شروع کیا اور جب خطاب شروع ہوا ایک چھوٹے سی جگہ میں آپ نے خطاب شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جب لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی, لوگ آنے لگے, لوگ دور دراز سے لوگ آپ کی محفل میں شرکت کرنے لگے, سارے بغداد میں حلہ ہو گیا, سارے بغداد میں چرچا ہو گیا کہ عبد القادر ایسا واعظ کرتا ہے, عبد القادر ایسی تقریر کرتا ہے, عبد القادر ایسا خطاب کرتا ہے کہ دور دراز سے لوگ وہاں حاضر ہونے لگے ہیں. ایک بڑا مجمع وہاں اکٹھا ہونے لگا ہے. لوگوں نے بتایا ہے, لکھا ہے کہ غوث پاک کا شورا اتنا زیادہ ہوا کہ ایک محفل میں 70,000 لوگ آپ سے مستفید ہوا کرتے ہیں. 70,000 لوگ محفل میں موجود رہتے تھے, لیکن اللہ کی شان اور غوث پاک کی یہ عظیم شان فضیلت, غوث پاک کا یہ عظیم کرامت کہ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا. اس زمانے میں مائک نہیں تھا, لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا, یہ طرح طرح کی مشینیں نہیں تھی, لیکن غوث پاک کے مجمع میں 70,000 لوگ موجود رہتے تھے. آپ کے سامنے بیٹھنے والا جس طریقے سے آپ کی آواز کو سنا کرتا تھا, ویسے ہی سب سے آخر میں بیٹھنے والا بھی آپ کے آواز کو سنا کرتا تھا. جب اتنا شورا ہو گیا تو اس زمانے میں جو بڑے بڑے دوسرے خطبہ تھے, بڑے بڑے دوسرے خطیب تھے, تقریر کرنے والے تھے, تفسیر بیان کرنے والے تھے, ان لوگوں نے سوچا چلو ہم بھی چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ عبد القادر کیا بولتے ہیں, ان کی تقریر میں کیا خوبی ہے, ان کی تقریر میں کیا کمال ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہو رہا ہے. عالم کو دیکھو جا رہا ہے, فاضل کو دیکھو جا رہا ہے, ولی کو دیکھو جا رہا ہے, اور ایک سے ایک اللہ والے کو دیکھو جا رہا ہے, ایک سے ایک علم والے کو دیکھو غوث کی مجلس میں جا رہا ہے, عبد القادر کی مجلس میں جا رہا ہے. اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم حضرت علامہ ابن جوزی ہے, وہ بھی کہتے ہیں چلو ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عبد القادر بولتا کیا ہے, عبد القادر خطاب کیا کرتا ہے, عبد القادر کی تفسیر میں, اس کی تقریر میں کیا مہارت, کیا خوبی ہے. چلو چل کے ہم بھی دیکھتے ہیں. غوث پاک کی محفل میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. غوث پاک کی محفل کا یہ انداز ہوا کرتا تھا, آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی تھی, اس کے بعد اس کی آپ تفسیر بیان کرنا شروع کرتے تھے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آیت پڑھی گئی, حضرت غوث پاک نے اس کی تفسیر بیان کرنے شروع کی. اب علامہ ابن جوزی اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ, بڑے بڑے علماء کے ساتھ, بڑے بڑے خطبہ کے ساتھ, بڑے بڑے فضلاء کے ساتھ ادھر ادھر چھٹک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب غوث پاک کی تقریر شروع ہوتی ہے, علامہ ابن جوزی سن رہے ہیں. ایک تفسیر حضرت غوث پاک نے بیان کی, ابن جوزی نے اپنا سر ہلایا اور سامنے والوں کو اشارے سے کہا کہ اس کو تو میں بھی جانتا ہوں. حضرت غوث پاک نے دوسری تفسیر بیان کی, انہوں نے اشارے میں کہا کہ اس کو تو میں بھی جانتا ہوں. تیسری تفسیر بیان کی, انہوں نے کہا کہ اسے میں بھی جانتا ہوں. اسی طریقے سے چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, آٹھویں, نویں, 10ویں, 11ویں, 12ویں, 13ویں تفسیر بیان کی. غوث پاک نے, اب جو غوث پاک نے آگے تفسیر بیان کرنا شروع کیا ہے, 15ویں تفسیر بیان کی, 16ویں تفسیر بیان کی, 17ویں تفسیر بیان کی, 18ویں بیان کی, 19ویں بیان کی, 20ویں بیان کی. اب علامہ ابن جوزی ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, حیران و شزدر ہیں, پریشانی کے عالم میں ہیں, سوچ رہے ہیں کہاں سے علم ابل رہا ہے, کہاں سے یہ تفسیر آ رہی ہے, ان کو کہاں سے معلوم ہو گیا. حضرت غوث پاک نے اس ایک آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے 40 تفسیر بیان کی. علامہ ابن جوزی ہے, 40 تفسیر سننے کے بعد آپ اپنے گریبان کو پکڑ کے چاک کر لیتے ہیں, غوث پاک کے قدموں میں گر جاتے ہیں. اے عبد القادر, ہم تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم تیرا مقابلہ کسی بھی فن میں نہیں کر سکتے, کسی بھی تفسیر میں نہیں کر سکتے, کسی بھی علم میں نہیں کر سکتے. یہ غوث پاک کا علم تھا. اور یہیں تک محدود نہیں, بلکہ 40 تفسیر بیان کرنے کے بعد غوث پاک نے فرمایا یہ سب تو قال کی بات تھی. قال کا مطلب ظاہری علم تھا. یہ جو ہم نے بیان کیا یہ سب ظاہری علم تھا. اب آؤ ہم حال کی طرف چلتے ہیں, اب آؤ ہم حال کی طرف چلتے ہیں.
اب آؤ ہم باطن کی طرف چلتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، سارے علماء فضلہ جو بیٹھے ہوئے تھے حیران و شستر رہ جاتے ہیں، حضرت غوث پاک کے علم کا لوہا مان لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ بولنے کی جرات نہیں کرتے ہیں۔ حضرات سامعین کرام، یہ غوث پاک ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو کہا کہ ولی بننے کے لیے ایمان چاہیے اور ولی بننے کے لیے علم چاہیے۔ یہ غوث پاک ہیں جو ولی کے سردار ہیں، اتنا علم انہوں نے حاصل کیا کہ سارے بغداد والے پیچھے رہ گئے، غوث پاک علم میں بھی سب سے آگے بڑھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے صوفی لوگ، یہ جو جاہل لوگ طریقت چلا کر کے کہتے ہیں کہ شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غوث پاک یہ شریعت کے بھی ویسے ماہر ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور طریقت کے بھی ایسے ماہر ہیں کہ ساری طریقت کے سلسلے اگر کہیں پہنچ کر کے اپنے ادب کا لوہا منواتے ہیں، سارے سلسلے والے جہاں اپنا سر رکھتے ہیں، جہاں دانوے تلمس طے کرتے ہیں، جہاں ادب کا خیال کرتے ہیں، وہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ غوث اعظم اور پیران پیر روشن ضمیر ہے۔ یہ پیران پیر کیا ہوتا ہے، روشن ضمیر کیا ہوتا ہے؟ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم لوگ ٹائم کا خیال کرنے والے ہیں، ہم لوگ ٹائم کے پابند آدمی ہیں، اس لیے بیچ بیچ میں ٹائم پوچھ لیتے ہیں۔ آپ تو ابھی آئے ہیں تو ماشاءاللہ جب وقت مل جائے غوث پاک کی محفل ہمیں جانا قبول ہو جائے تو ہم لوگوں کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ ابھی ہم باقرہ سے آ رہے ہیں، باقرہ میں ایک صاحب ہیں، ہر سال غوث پاک کی محفل کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو غوث اعظم سے بہت فیضان ملا۔ پہلے بہت غربت کے عالم میں ہماری زندگی کر رہی تھی، اور یہ 11ویں شریف جب سے ہم نے کرنا شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے۔ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ مرنے تک یہ محفل نہیں چھوڑوں، سبحان اللہ سبحان اور میرا بھی دیکھا ہوا ہے کہ جو لوگ خلوص کے ساتھ حضور غوث پاک کے نام کی محفل 11ویں کی محفل ہر 11 تاریخ کو فاتحہ کراتے ہیں، اور اس 11ویں کے مہینے میں غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے۔ غربت جو ہے دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چونکہ وقت کا اشارہ ہو گیا ہے، اس لیے میں اب صرف ایک بات، غوث اعظم کسے کہتے ہیں سنیں گے نا؟ بولیے، غوث اعظم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے غوث پاک کا نام کے ساتھ غوث اعظم بہت سنا، لیکن غوث اعظم کسے کہتے ہیں یہ آپ نے سمجھا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آج ایسے سمجھاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رہے گا۔ ولی کی تعریف ہم نے کر دی، ولی کے لیے علم کی ضرورت ہے وہ ہم نے بتا دیا، غوث پاک کو کتنا علم تھا وہ ہم نے بتا دیا۔ ہم غوث پاک کی کرامت بیان نہیں کریں گے، اس لیے کہ کرامت تو آپ نے بہت سنی ہے۔ وہ غوث پاک جن کا ہر قدم کرامت ہی کرامت ہے، ان کی کرامت کیا بیان کرنا ہے؟ غوث پاک خود کہتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ولی کے قدم ہوا کرتے ہیں، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں محمد عربی کے قدم پر بدر الکمال بن گیا۔ یہ ابھی اس کو اگر سمجھائیں گے تو آدھا گھنٹہ لگے گا، اس شعر کو سمجھاؤں گا تو آدھا گھنٹہ لگے گا۔ ابھی ہم نے جو شعر پڑھا ہے اعلیٰ حضرت سرکار کا، بہت سارے لوگ وہ ہیں غوث پاک کو مانتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے ہیں، ایسے بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ ارے ہندوستان کی سرزمین پر میرا دعویٰ ہے کہ غوث پاک کی شان میں منقبت، ان کی تعریف، ان کی توصیف، ان کی ثناخوانی شعروں میں جتنی اعلیٰ حضرت نے کی ہے کوئی کرنے والا نہیں ملے گا۔
غوث پاک کی شان جس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے ویسے اور کوئی آپ کو بیان کرنے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر کوئی غوث کو ماننے والا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کو نہ مانے، اس پر تعجب ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہے وہ غوث کو نہ مانے، اس پر بھی تعجب۔ ہدایت بخشش اعلیٰ حضرت کے شعر کا مجموعہ۔ اعلیٰ حضرت بہت بڑے شاعر تھے۔ اعلیٰ حضرت صرف عالم و فاضل مفتی نہیں تھے بلکہ بہت بڑے شاعر تھے۔ داغ اگر سنتے، غالب دیکھتے تو وہ اپنا ہمسر اور اپنا ساتھی بنانے پر فخر کرتے۔ اتنے بڑے شاعر اعلیٰ حضرت سرکار ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر اردو کے بڑے بڑے شاعر ہوئے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اردو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اردو کی شاعری میں اور اردو کے نثر نگاری میں اگر سب سے پہلے کسی کا نام آتا ہے تو یہ ان لوگوں کا نام نہیں آتا ہے، انہی بزرگوں کا نام آتا ہے جن کو ہم مانتے اور جن کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ امیر خسرو کو سب سے پہلا اردو کا شاعر کہا جاتا ہے، اور حضرت بندہ نواز یسوع دراز کو نثر نگار کہا جاتا ہے۔ آپ اردو بھی، یہ اردو ایسی زبان ہے جو اولیاء کرام صوفیاء اعظام کا اپنے اندر وہ فیضان لیے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ اردو کی ایجاد ہی اس لیے ہوئی ہے جب خراسان سے، فارس سے یہاں ہندوستان کی سرزمین پر اولیاء آئے، اصفیاء آئے، تو انہوں نے یہاں کی زبان وہاں کی زبان ملا کر کے جو بولنا شروع کیا اسی کو اردو کر دیا۔ غوث اعظم کون کس کو کہتے ہیں، سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ بولیے تو ہم بند کر دیتے، اس لیے کہ ٹائم کا ادھر سے اشارہ ہو چکا ہے۔ ولی وہ ہے جو ایمان والا ہو اور تقوی شعار ہو، اور حضور کی زبان میں بھی سن لیجئے، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ولی کون ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ یہ تو قرآن سے آپ نے سمجھ لیا کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ولی کی پہچان کیا بتائی؟ فرمایا اذا رہو ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ لو تو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ لو تو اللہ یاد آ جائے۔ اگر آپ ولی کی تعریف پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے ولی ایسے ہی گزرے ہیں کہ جب کسی پر نظر پڑ گئی تو اس کی دل کی دنیا بدلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ اولیاء جو ہوتے ہیں ان کے بہت سارے مراتب ہیں۔ کچھ اولیاء اوتاد ہوتے ہیں، کچھ اولیاء اقطاب ہوتے ہیں۔ یہ حضرات یہاں تشریف فرما ہے، ان سے آپ پوچھیں گے یہ آپ کو بتائیں گے۔ کچھ اولیاء کے بہت سارے درجے ہیں، کچھ اوتاد ہوتے ہیں، کچھ اقطاب ہوتے ہیں، کچھ افراد ہوتے ہیں، کچھ ابدال ہوتے ہیں، کچھ بدلا ہوتے ہیں، کچھ نقبہ ہوتے ہیں، کچھ نوجبہ ہوتے ہیں، کچھ اتقیاء ہوتے ہیں، کچھ اصفیاء ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے اولیاء کی قسمیں ہیں، اولیاء کے درجے ہیں۔ لیکن کچھ غوث کون ہوتا ہے اسے آپ سماعت کیجئے۔ یہ اولیاء کی قسمیں، یہ اتقیاء، یہ اصفیاء، یہ بدلا، یہ نوجبہ، یہ نقبہ، یہ ابدال، یہ اقطاب، یہ اغواص، یہ ابدال، یہ اوتاد، یہ جتنے اولیاء کی قسم ہے یہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن غوث الاعظم وہ ہوتا ہے جو ان سارے قسموں کے، ان سارے ولیوں کے، ان سارے درجہ والوں کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، اسے ہی غوث اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابدال کہاں کون بنے گا، قطب کہاں کون بنے گا، اس کا فیصلہ غوث اعظم جو ہوتا ہے وہی کیا کرتا ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں یہ ظاہری سلطنت ہے، کبھی اس کی حکومت، کبھی اس کی حکومت، کبھی اس کی حکومت، اسی طریقے سے روحانی سلطنت کا بھی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ غوث اعظم جو بدلا کا سردار، نقبہ کا سردار، نوجبہ کا سردار، ابدال کا سردار، اقطاب کا سردار، اوتاد کا سردار، افراد کا سردار، یہ جو سارے ولیوں کا سردار ہوتا ہے، یہ سب سے پہلے شروع کہاں سے ہوا اور غوث اعظم تک پہنچا کیسے؟
ایک بات یاد رکھیں، یہ سلسلہ سب سے پہلے غوث اعظم کا حضرت مولا علی شیر خدا شاہ یزداں کرم اللہ وجہہ الکریم کو عطا ہوا۔ فاتح خیبر داماد پیغمبر حضرت مولا علی کو غوثیت کبریٰ کا تاج پہنایا گیا۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو عطا ہوا۔ امام حسن مجتبیٰ سے حضرت امام حسین کو عطا ہوا۔ امام حسین سے امام زین العابدین کو عطا ہوا۔ امام زین العابدین سے امام باقر کو عطا ہوا۔ امام باقر سے امام جعفر کو عطا ہوا۔ امام جعفر سے امام موسیٰ کاظم کو عطا ہوا۔ امام موسیٰ کاظم سے امام موسیٰ علی رضا کو عطا ہوا۔ امام علی رضا سے امام تقی علی کو عطا ہوا۔ امام تقی علی سے امام نقی علی کو عطا ہوا۔ امام نقی علی سے امام حسن عسکری کو عطا ہوا۔ یہ سلسلہ حضرت علی سے چل کر غوثیت کبریٰ کا امام حسن عسکری تک پہنچا، اور امام حسن عسکری کے بعد کئی سالوں تک 100 سال سے زیادہ تک یہ مقام یہ مرتبہ معلق رہا، کسی کو عطا نہیں ہوا۔ ان 100 سال کے عرصے میں غوث اعظم امام حسن بنے رہے، لیکن جب گیلان کی سرزمین پر وہ شخصیت جس کی بارگاہ میں آپ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ عبدالقادر جیلانی ظاہر ہوئے، تو 200 سال لگ بھگ تقریباً 200 سال کے بعد یہ غوثیت کبریٰ کا تاج حضرت غوث پاک کو عطا ہوا، اور ایسا عطا ہوا کہ اس زمانے سے لے کر کے آج تک 800 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک کوئی غوث اعظم نہیں بنا ہے۔ جو اس زمانے سے لے کے اب تک غوث اعظم اگر کوئی ہے وہ تو شیخ عبدالقادر جیلانی ہے، اور ہم لوگوں کا ماننا ہے کہ غوث اعظم آج ہی تک نہیں بلکہ جب تک کہ امام مہدی نہیں آئیں گے اس وقت تک کہ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی یہ غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان سے عقیدت رکھنے کی توفیق دے، ان سے محبت رکھنے کی توفیق دے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آپ اتنا گرہ باندھ لیجئے، غوث اعظم سے چاہت رکھنے والے، غوث اعظم سے عقیدت و محبت رکھنے والے بڑے بڑے اتقیاء اصفیاء ہوئے، اگر ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگ بھی غوث اعظم کے محب بن جائیں گے، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اولیاء کرام سے سچی عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب لوگ مل کر پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔